سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ سیدہ طاہرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اصغر رضا نقوی قائم ٹی وی خصوصی رمضان ٹرانس مشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان مرتضیٰ مہدی صاحب موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو کیا سنا رہے ہیں۔ السلام علیکم مرتضیٰ۔ وعلیکم السلام۔ مرتضیٰ، آج آپ ہمارے ناظرین کو کیا سنانا چاہیں گے؟ ایک بہت ہی خوبصورت سا کلام آج پاک سیدہ کی شان میں تمام اپنی سماعتوں نظر کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، کہ تمام کام وہیں سے، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ ہاں یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے، کہ مصطفیٰ بھی یہاں سے جھکا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، کہ جبیں پہ فخر، جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے، جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے، امام والوں میں ہرموز مسکرا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، فاطمہ کے چلتے ہیں۔ یہ تیرے فاخوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں، یہ تیرے فاخوں کا صدقہ ہے حسین کی ماں، جو گھر سکون سے اہل عزا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ اور مقطع تمام ان کی نظر۔ کہا جل سے تکلم نے انتظار کرو، کہا جل سے تکلم نے انتظار کرو، ثنائے فاطمہ زہرا سنا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اصغر رضا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانس کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا ڈاکٹر
احسان رضا نقوی صاحب موجود ہیں. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے رمضان کے موضوع روز بات کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب امید ہے آپ کے روزے صحیح جا رہے ہوں گے اور موسم تو ویسے بھی ٹھیک ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ خداوند متعال کا لطف و کرم ہے کہ ماہ مبارک رمضان خیر و عافیت سے اور اچھی طریقے سے جاری و ساری ہیں. چلیے مولانا صاحب اسی طرح ہم اپنے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ. مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلام میں استقامت کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے اسلام میں استقامت کی اہمیت، پہلے تو لفظ استقامت کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. استقامت نکلا ہے قیام اور قائم یعنی کھڑے ہونے سے. یہ جو لفظ قائم ہے، قائم ٹی وی کی نشریات بھی ہم جی اسی پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں. قائم یعنی کھڑا ہونا، ٹھیک ہے. قیام زمانے کے امام کے القابات میں سے بھی ایک لقب جو ہے وہ قائم ہے. اسے زمانے کے امام کے القابات میں سے ایک لقب بھی قائم ہے، اور ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ استقامت اسی سے نکلا ہے، یعنی کھڑے ہو جانا، مشکل میں کھڑے ہو جانا. ماہ مبارک رمضان بھی جاری و ساری ہے. استقامت ہمیں سکھاتی ہے کہ رمضان میں کس طرح سے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. دیکھیے اگر ہم غور کریں تو اسلام میں ہمیں استقامت کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. مشکل وقت میں جو ڈٹ کے کھڑا ہو جائے اسے ہی کہتے ہیں کہ وہ استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے انسان. یعنی کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، آدم علیہ السلام کا زمانہ، ابراہیم علیہ موسیٰ عیسیٰ کا زمانہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور استقامت کا مظاہرہ کیا، اگرچہ کہ اپنے بھائی جناب ہارون کو ساتھ لے کے گئے. اس طرح سے جناب ابراہیم علیہ السلام تنہا نمرود کے مقابلے میں آئے اور آپ بھی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اگر آگے بڑھیں تو جناب نوح علیہ السلام کی قوم نے ان پر مختلف قسم کے الزامات لگائے، مختلف قسم کی پریشانیاں ان پر نافذ کیں اور لگائیں. ان کی زوجہ بھی ان کے دماغ پہ شک کرنے لگی، تب بھی انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا. ہر نبی کی استقامت کے ہمیں واقعات تاریخ میں ملتے ہیں، تاریخ انبیاء، قصص الانبیاء میں. خود رسول اللہ کی روایت ہے کہ جتنے مصائب تمام انبیاء پہ آئے وہ مجھ اکیلے محمد رسول اللہ پہ آئے. آپ جاتے تھے، لوگ آپ کے رستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، پتھر مارا کرتے تھے، شاعر اور مجنون کہا کرتے تھے. قرآن میں بھی ہے اس کا تذکرہ. اور نبی کریم پر اوجڑی پھینک دیا کرتے تھے. جناب سیدہ آپ کو جو ہے وہ صاف کیا کرتی تھیں. وہ سارے مسائل تاریخ کی کتابوں میں ثبت ہیں، موجود ہیں. پھر اگر ہم اور آگے بڑھیں تو ائمہ علیہ السلام کی مثالیں دیکھیں. مولا کائنات کے زمانے میں جب جنگ صفین، جنگ جمل اور جنگ نہروان ہوئی تو آپ ہی کے افراد آپ کے لشکر سے نکل گئے. آپ نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور ڈٹ کے جو ہے وہ ان مسائل کا سامنا کیا. اور اگر ہم آگے چلیں تو کربلا والوں کی مثال ہمارے پاس موجود ہے. امام حسن کی مثال ہمارے پاس موجود ہے، بالخصوص کربلا والوں کی مثال. خود امام حسین کی طرف اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو آپ کی سیرت ہمیں ملتی ہے کہ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور 100-150 افراد کے ساتھ کربلا کے میدان میں چلے گئے، جن میں سے 72 کی شہادت ہو گئی. آپ کے اصحاب بھی استقامت کا مظاہرہ کرتے تھے. غور کیجیے گا جناب ابو الفضل عباس کو 9 محرم کو جب امان نامہ پیش کیا گیا تو آپ نے اسے ٹھکرا دیا اور اپنی جان بچا کر آپ نہیں گئے. امام حسین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آپ ساتھ رہے. آپ کے 2 اصحاب ہیں، آپ دیکھیں زہیر ابن قین ہیں اور دیگر افراد کے نام اگر لیے جا سکتے ہیں. حبیب بن مظاہر ہیں، وہ اپنی آرام دہ زندگی کوفے کی چھوڑ کے اور جو خضاب کی پڑیا تھی اسے پھینک کے آپ تشریف لے آئے امام حسین کی بارگاہ میں. حر کو دیکھیے، ایک دن کے اندر پلٹ کے آگے استقامت کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے، تو دین کی وجہ سے دین آپ کو استقامت سکھاتا ہے. جناب بلال حبشی مؤذن رسول کے جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کی مثال دیکھیے کہ ان کو گرم زمین پہ لٹایا جاتا تھا اور ان کے سینے پہ پتھر رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آپ محمد رسول اللہ کو نہ مانیں، آپ اللہ کو نہ مانیں، لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. تو دین نے ہمیں استقامت سکھائی ہے. آئیے ایک روایت پیش کر دیتے ہیں. رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن حذافہ. عبداللہ بن حذافہ رسول اللہ کے صحابی ہیں اور خلیفہ دوم کے زمانے میں جب رومیوں نے انہیں گرفتار کر لیا 50 افراد کے ساتھ، تو عیسائی تھے وہ. ان عیسائیوں نے جب گرفتار کیا تو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور بادشاہ نے کہا جناب عبداللہ بن حذافہ سے کہ آپ اسلام کو چھوڑ کے عیسائیت کی طرف آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں آؤں گا. استقامت دیکھیے گا.
پھر اس بادشاہ نے گرم کڑاہا بڑا اسے گرم کیا, اس میں تیل ڈالا, گرم کیا, ٹھیک ہے, اور ان 50 افراد میں سے ایک کو انہوں نے پکڑا اور پکڑ کے اس گرم کڑھائی میں ڈال دیا. تو اس کی جو ہڈیاں, ان کی جو گوشت تھا وہ فوراً لمحے میں ختم ہو گیا. تو 49 افراد کی جس میں عبداللہ بن حذافہ بھی شامل تھے, وہ ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئے ہوں گے نا, ٹھیک ہے, لیکن استقامت کیا تھی؟ کہا کہ اس بادشاہ نے کہا عبداللہ سے کہ اگر تم نے دین اسلام کو نہ چھوڑا تو تمہارا بھی حال یہی ہوگا. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو جو کرنا ہے کر لیں, ہم دین اسلام سے نہیں ہٹیں گے. استقامت کا مظاہرہ, ٹھیک ہے. کس طرح سے کیا استقامت کا مظاہرہ؟ تو بادشاہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, اب غور کیجیے گا اس جملے پر. کہا کہ میں میرے قریب آؤ اور میرے ماتھے پر بوسہ دے دو, میں ان 50 افراد جو 49 افراد جو باقی ہیں نا ان کو چھوڑ دوں گا. اب جناب عبداللہ بن حذافہ نے کیا کہا, غور کیجیے گا. ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہے کہ میرے پاؤں چھو لو میں تمہیں معاف کر دوں گا, ٹھیک ہے. ہاں, اس زمانے میں عربوں میں کیا تھا کہ تم میرے ماتھے پر بوسہ دے دو, میں تمہارے 50 افراد کو چھوڑ دوں گا. عبداللہ نے کہا کہ میرے ایک بوسہ دینے کی وجہ سے 50 افراد کی جان بچ رہی ہے, تو میں بوسہ دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. عبداللہ آگے بڑھے اور حاکم کے جو ہے وہ ماتھے پر بوسہ دے دیے. ان 49 افراد کو چھوڑ دیا, 50 افراد کو حاکم نے. کچھ عرصے کے بعد عبداللہ کو بھی چھوڑ دیا کہ بھائی آپ سے زیادہ استقامت تو ہم نے دیکھی نہیں تاریخ میں. یعنی گرم کڑھائی, سلامت رہے, گرم کڑھائی سامنے ہے, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے دین سے نہیں ہٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر جب یہ واپس پہنچے مدینے, تو مدینے پہنچنے کے بعد جناب عبداللہ بن حذافہ کبھی کبھی ان 50 افراد سے کہا کرتے تھے کیا کہ دیکھو میرے ایک بوسے کی وجہ سے تمہاری جان بچی ہے, اگر میں بوسہ نہیں دیتا تو پھر تمہاری جان نہیں بچتی. تو یہ استقامت ہے. آج کے زمانے میں یہ کیوں میں پیش کر رہا ہوں ساری کی ساری مثالیں؟ ہمارے جو نوجوان نسل ہے جو پروگرام دیکھ رہی ہے, جن کے لیے ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لائیو چلا رہے ہیں پروگرام, کیوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ فوراً ہی ڈس ہارٹ ہو جاتی ہے, ہارٹ بروکن ہو جاتی ہے. چھوٹی سی کوئی تکلیف آئی, مشکل آئی, پریشانی آئی, اذیت آئی, فوراً جو ہے وہ سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, نشے کی لت میں لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے, امتحان میں فیل ہو گئے, اب ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. نہیں, ایسا نہیں. استقامت کا اگر انسان مظاہرہ کرے گا تو خداوند متعال انسان کا ہاتھ پکڑے گا اور پھر انسان کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. دیکھیے مولانا صاحب نے بہت اچھا سوال کا جواب دیا. اسی سوال کے ساتھ ہمارے کیا کہتے ہیں بریک کا وقت ہو جاتا ہے. دیکھتے رہیے کائم. سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ, سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس آ چکے ہیں. آئیے چلتے ہیں مولانا صاحب کی طرف اور ان سے دوسرا سوال پوچھتے ہیں. مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا, جیسے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اس میں ہم صبر کی تلقین کیسے کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے, یہ بھی پہلے سوال سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ یہ جو استقامت ہم نے بیان کیا بریک پہ جانے سے پہلے, جی, وہ اسی سے کنیکٹڈ ہے, صبر و استقامت. قرآن نے کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز سے اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو, ٹھیک ہے. اب ماہ مبارک رمضان جاری و ساری ہے, اب کیسے صبر کریں؟ کہا صبر کرنا ہے. مولا کائنات نے کہا کہ نہج البلاغہ میں الصبر و صبران, جی, صبر دو چیزوں پر ہے, ٹھیک ہے. وہ روایت جا کے دیکھیے گا. جو چیز آپ کو مل جائے اس پہ صبر, جو چیز نہ ملے اس پہ بھی صبر, ٹھیک ہے. اگر انسان کو نعمت مل جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ انسان آپے سے باہر ہو جائے اور خوشی کے مارے اس کو ہارٹ اٹیک آ جائے, نہیں, بلکہ اس پہ بھی صبر کرنا ہے, ٹھیک ہے. مشکلات پہ تو صبر ہے ہی. ماہ مبارک رمضان میں صبر کی کیوں تلقین کی جاتی ہے کہ انسان بھوک سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا معدہ خالی ہوتا ہے, تو اس کے دماغ کے روایت کا جملہ ہے کہ المعدۃ, معدہ ہر بیماری کی جڑ ہے. معدہ صحیح ہے تو پھر آپ کا جسم کا سسٹم جو ہے نا, دماغ کا سسٹم صحیح چلتا رہے گا. اب اگر آپ کے معدے میں کچھ نہیں ہے تو پھر ظاہر دماغ اثر کرے گا نا, غصہ آئے گا. جی, مزہ کب ہے کہ جب غصہ آئے اور اس پہ کنٹرول کیا جائے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے گا ناظرین کو ایک جملہ پیش کر دوں. پین کلر جو دوا ہوتی ہے, انسان وہ پین کلر دوا لگا لیتا ہے, انجیکشن کے ذریعے میڈیسن کھا لیتا ہے تو فوراً درد ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان سحری کرے اور پین کلر انجیکشن لگوا لے, اس کو مغرب تک روزہ لگے ہی نہیں, یعنی ایسا انجیکشن لگوا لے کہ اس کو بھوک ہی نہ لگے, ٹھیک ہے. تو پھر تو ایسے روزہ کا فائدہ ہی نہیں ہے نا. جی, ہاں, تو مزہ تو تب ہے کہ جب بھوک لگے, لیکن ہم برداشت کریں.
لیکن آپ برداشت کریں. مزہ کب ہے؟ بھوک لگے لیکن آپ برداشت کریں. ٹھیک ہے. مزہ کب ہے کہ جب بھوک لگے آپ کو دوسروں کی بھوک کا احساس ہو. مزہ کب ہے کہ جب آپ کو غریب کی غربت کا احساس ہو. روزہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ آپ جو مرغن غذائیں سارے سال کھاتے رہتے ہیں اور غریب جو نہیں کھاتا ہے آپ کو بھی احساس ہو کہ آپ کو جو ہے وہ وقت بے وقت جب بھوک لگتی ہے آپ کھا لیتے, تو آپ فجر سے لے کے مغرب تک اپنے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں سے روک کے رکھیں تاکہ آپ کے اندر صبر پیدا ہو. غصے کو کنٹرول کرنا آپ کے اندر ایجاد ہو جائے. ہاں, غصہ کیسے کنٹرول ہوگا؟ روزے میں صبر کے ذریعے. ٹھیک ہے. غصہ نہ آئے ایسا نہیں ہے, غصہ آئے گا. ٹھیک ہے. مزہ کب ہے کہ غصے پر کنٹرول کیا جائے اور اپنے دامن کو غصے سے بچایا جائے. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب روزہ کھلنے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے انسان کی کیفیت جو ہے نا متغیر ہو جاتی ہے, ایسے ہاتھ ہو رہا ہوتا ہے کہ بس جلدی سے گھر پہنچ جائیں. ٹھیک ہے. تو بھائی گھر پہنچ جائیں گے, کیا کر لیں گے آپ؟ ہاں, سڑک پہ بھی آپ کو روزہ کھلوانے کے الحمدللہ جس شہر میں ہم ملک میں ہم رہتے ہیں سڑک پہ الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزہ کھلوایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور روزہ کھلوانے کی فضیلت میں احادیث بھی موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ گھر پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. ہم نے سڑکوں پہ دیکھا ہے کہ بہت سارے حادثات ہوتے ہیں جلدی گھر پہنچنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو روزہ آپ کو کیا سکھا رہا ہے؟ روزہ آپ کو صبر سکھا رہا ہے, روزہ آپ کو استقامت سکھا رہا ہے, روزہ آپ کو غصے پر کنٹرول سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسروں کا خیال کرنا سکھا رہا ہے. روزہ آپ کو سکھا رہا ہے, ہم نے پچھلے کسی پروگرام میں بیان کیا تھا کہ روزہ آپ کو دوسروں کو جگہ دینا سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہم چلے جائیں, ٹریفک سگنل توڑ کے بس ہم گھر پہنچ جائیں. ٹھیک ہے. نہیں, صبر کا مظاہرہ کیجیے آپ. ٹھیک ہے. اسلام میں روزے کی اہمیت میں سے یہی ہے کہ روزہ آپ کو صبر و استقامت سکھاتا ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. جی ناظرین, اب وقت ہوا ہے افطار کا. آئیے چلتے ہیں افطار ٹیبل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدائے برتر کے لیے, درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین کرام, میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جی ناظرین, مسلسل ہم روزہ کشائی کا یہ پروگرام ہمارا آپ مسلسل قائم ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں, اور یہ ہفتے وار 2 پروگرام آپ دیکھتے ہیں سیٹرڈے سنڈے, جس میں ہم مختلف بچوں کو روزہ کشائی اپنے اس اسٹوڈیو میں کراتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ 2 چھوٹی ننھی روزہ دار موجود ہیں یہاں پر. انشاءاللہ ہم آپ کو تعارف بھی کرائیں گے. آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ سوز خان, منتخبت خان, علی عابدی, مشہور زبان آپ سنتے ہیں ان کو ہر جگہ, سوز خانی بھی اور ان کے منقبتیں بھی. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور آج ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو بچیاں موجود ہیں وہ دونوں علی عابدی کی ہیں, اور ان سے ان کے بارے میں بھی بات کریں گے, اور ان کی جو ماشاءاللہ سے خدمات ہیں اور ان کا پوری فیملی مشہور زمانہ ہے عزاداری کو لے کر, تو ان سے اس کی موضوع بھی بات کریں گے. السلام علیکم علی. وعلیکم السلام. بہت بہت آپ کو رمضان کی مبارکباد. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. بہت آپ کا شکریہ کہ آپ اپنے اس مصروفیت میں سے آج ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے ٹائم دیا. شکریہ قائم ٹی وی کا آپ کا کہ آپ لوگوں نے مدعو کیا. اور سب سے پہلی بات کہ خاور بھائی کی محبت ہے, انہوں نے کہا صرف ذکر مولا اس لیے کرتے ہیں کہ مولا اس کو قبول فرمائے, بس کوئی بھی ایک لمحہ اس کا قبول ہو جائے. یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے کہا, اور جہاں بھی ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ ذکر کر سکیں اور پہنچ سکیں. یہ ہماری ہم لوگوں کی زندگی کا یہی ایک مقصد ہے. پروردگار عالم کی جانب سے ہم جو خلق ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ ذکر آل محمد کے لیے ہی ہوئے ہیں, اور یہ خاص علی چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں, جو جن کو پروردگار عالم ایک لفظ بھی قبول ہو جائے تو بس قبول ہو جائے. اچھا, تو آج آپ کی ماشاءاللہ سے ہمارے اسٹوڈیو میں بچیاں موجود ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ہم ان کی طرف چلتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں اور آپ سے ان کے بارے میں بات کریں گے. ان لوگ کو قائم ٹی وی نے ان لوگ دونوں کو روزہ کشائی میں ان کی بلایا ہے. جی, نور زہرا اور گل زہرا صاحب, مزید گفتگو آپ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ آج دونوں علی کی صاحبزادیاں نور زہرا اور گل زہرا موجود ہیں, اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں آج افطار کریں گی, اور انشاءاللہ ان کی روزہ کشائی ہمارے اسٹوڈیو میں قائم ٹی وی کی جانب سے ہے. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے بات چیت کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کیسا روزہ جا رہا ہے. السلام علیکم. اچھا جناب, مجھے یہ بتائیں کہ آپ دونوں کا روزہ کیسا جا رہا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج تو آپ نے ماشاءاللہ سے روزہ رکھا, مما نے سحری میں اٹھایا اور دونوں کو سحری بھی کرائی, تو ماشاءاللہ سے صبح فجر کی نماز, ظہر اثر کی نماز, انشاءاللہ اب مغرب کی بھی نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے. روزہ بس اب کچھ ہی دیر میں آپ لوگ ہمارے اسٹوڈیو میں کھولیں گے دونوں, تو مجھے یہ بتائیں کہ روزہ کیسا گزر رہا ہے؟ آج بھوک تو نہیں لگی ہے؟
اچھا، کیونکہ بہت چھوٹی ہیں آپ کی جو چھوٹی بہن ہے ماشاءاللہ سے، لیکن آپ کو دیکھ کر انہوں نے گھر پورا ایک فیملی ماحول ہوتا ہے رمضان میں کہ سب کو دیکھ کے بچوں کا دل چاہتا ہے علی، ایسا ہی ہے کہ سب کا دل چاہتا ہے کہ میں نے تو منع بھی کیا گل زہرا کو، ہاں انہوں نے کہا کہ اچھا اماں ابا کا دل یہی ہوتا ہے کہ نہیں روزہ رکھیں، بچے بہت آپ چھوٹے ہیں. سحری پہ مجھے جو ہے وہ پانی ڈال کے اٹھا دیجیے اگر میں نہ اٹھوں. اچھا، اور دیکھیے پھر اسکول بھی جانا، اور بچوں کی چھٹیوں بھی نہیں ہے، اسکول بھی جانا ہے، تو کتنی بڑی بات ہے ان کی دونوں کی. کتنی آپ دیکھیں ناظرین، کتنی چھوٹی چھوٹی بچی ہیں ماشاءاللہ سے، اور لیکن ان کا جذبہ رمضان میں، کیونکہ دیکھیں یہ سب کچھ ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو گھر میں بڑوں کو دیکھتے ہیں تو بچوں کی جو یہ سلسلہ ہوتا ہے ماں باپ کو دیکھ کر ہوتا ہے، اور گھر میں دادی دادا، تو یہ پورا ماحول ہے جو بچوں کو یہ سب کچھ کرا رہا ہوتا ہے. تو آپ آج مجھے یہ بتائیں کہ دونوں مل کے کوئی سورہ سنائیں گی یا کوئی منقبت سنائیں گی، کیونکہ میں چاہوں گا کیونکہ آپ دونوں بہت ماشاءاللہ سے خوبصورت پڑھتی ہیں، تو کچھ منقبت بھی سنائیں اور کچھ سورہ بھی سنائیں. ٹھیک ہے. قائم ٹی وی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں بلایا. آپ کا بیٹا بہت شکریہ کہ آپ روزے میں یہاں آئیں اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں. شکریہ. اور میں اور گل زہرا پہلے ایک سورہ سنائیں گے، اس کے بعد پھر ہم ایک چھوٹی سی منقبت سنائیں گے. ہاں ایک ایک کر کے دونوں سنائیے ایک ایک سورہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہم صلی علی محمد. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ بہترین طریقے سے بچوں نے دونوں نے سورہ کی تلاوت کی، اور یہ ہے بھی قرآن کا مہینہ، اور اس بچوں اس مہینے میں قرآن نازل بھی ہوا ہے، اور اس مہینے میں چھوٹی چھوٹی سورہ یا قرآن کی تلاوت کا بہت ثواب ہے. تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہوں گے، اور روزے بھی ماشاءاللہ سے آپ نے بہت کم ایج میں رکھے. تو اچھا، اب آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ کچھ منقبت بھی سنائیں گی، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے کچھ سنانا ہے مجھے. منقبت کے بعد آپ آخر میں جو آپ نے کہا ہے خاور بھائی سے وہ بھی بتائیے گا. تو بڑی سکی ہے فاطمہ، تو بڑی سکی ہے فاطمہ، تو بڑی سکی ہے فاطمہ، سبحان اللہ. تو بڑی سکی ہے فاطمہ. محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سکی ہے فاطمہ. اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سکی ہے فاطمہ، تو بڑی سکی ہے فاطمہ. محسن علی ہے فاطمہ. مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تو بڑی سکی ہے فاطمہ. آئے ہیں حسن بوقت زار، آئے ہیں حسن بوقت زار، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، رمضان میں ذکر امام حسن بھی بڑی آ گیا. سکی ہے فاطمہ. محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سکی ہے فاطمہ. وقت کے امام کے لیے، وقت کے امام کے لیے آگے بڑھ رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سکی ہے فاطمہ.
मोहसिन अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। अच्छा, आपने मुझे प्रोग्राम शुरू होने से पहले बताया था कि स्कूल में भी कुछ आपके पढ़ा जाता है दुआए इमाम ज़माना, पहले उसके बारे में बताइए। हाँ, खावर भाई को। अच्छा, ये तो बताएं कि स्कूल कौन सी क्लासेस में दोनों? स्कूल अलादी एकेडमी है और मैं क्लास 5 में और मैं क्लास 2। माशाल्लाह, देखिए कितनी छोटी। मैं समझता हूँ कि अपना रोज़ा जो है अभी तो माशाल्लाह सिर्फ फ़र्ज़ भी नहीं है, लेकिन ये जज्बा है जो इतनी कम एज में बच्चे को, हमारे अली ये रोज़े रख लेते हैं बच्चे कम एज में, और ये मोहब्बत है अहले बैत से। तो आज आप दोनों जो हमें सुना रही हैं, प्लीज़ आखिर में हमारे नाज़रीन को सुनाइए, बताइए उसको क्या होता है आप लोग। वो इमाम स्कूल में वो हर फ्राइडे को वो ज़ियारत में इमाम ज़माना की ज़ियारत में हमें पढ़ाई जाती है। सुभान अल्लाह। तो बिल्कुल आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह फी अर्ज़े, अस्सलामु अलैका या आइनल्लाह फी खल्के, अस्सलामु अलैका या नूरल्लाहिल्लज़ी याकनी बिल मुक्तदून व युफ़र्रजु बिही अनिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैका अय्युहल मुअज़्ज़बुल ख़ाइफ़, अस्सलामु अलैका अय्युहल मुअज़्ज़बुल ख़ाइफ़, अस्सलामु अलैका अय्युहल मौलियुन नासिक, अस्सलामु अलैका अय्युहल मुअज़्ज़बुल ख़ाइफ़, अस्सलामु अलैका या सफ़ीनतन निजा, अस्सलामु अलैका या आइनल हया, या आइनल हया। गुल ज़हरा, आखिर में आप दुआ इमाम ज़माना पढ़ दीजिए तो फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नेल हसन सलावातुका अलैहि व अला बाई फी हाज़िहि सात व फी कुल्ले सात वलियन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह बेटा, आप दोनों ने बेइंतहा खूबसूरत कलाम भी पढ़ा और इमाम ज़माना के हुजूर आपने बेइंतहा खूबसूरत आप दोनों ने पढ़ के मिल के पढ़ा। जी अली, आपने बेइंतहा अच्छे स्कूलों में दोनों बच्चों को जो माशाल्लाह से दीनी तालीम और अभी से आपने इतना अच्छा सिलसिला शुरू कराया है, तो यही बच्चे आगे चल के जो है ज़ाकिराएँ बनती है, कोई आप मौलिम बनता है। हमारा ऐसा नहीं था कि हम जो है वो इसको एक बेहतरीन स्कूल्स यहाँ पे कराची में बहुत सारे जो हैं, जो आजकल लोग दूसरे स्कूल्स की तरफ जाते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, मगर हमने और हमारी वाइफ ने फैसला किया कि हम दीन के साथ दुनिया के साथ दीन, हाँ बिल्कुल, दीन की तालीम भी आज के वक्त की ज़रूरत है। इंसान अपने मज़हब को और अपने मज़हब की हक़ानियत को पहचाने। तो अभी भी हम लोग से बहुत लोग कभी कभी कहते हैं कि इतने स्कूल्स के बावजूद आप लोगों ने इसमें, ऑल्दो अल-हादी का एक बहुत बड़ा नाम है, बेहतरीन स्कूल है, मगर हम लोग की दोनों की राय यही थी कि हमारी ज़रूरत नहीं, लेकिन आप चाहते तो आप करा सकते थे, इसलिए कि देखिए घर का माहौल तो वैसे भी माशाल्लाह से आपका हर वक्त का है, हर वक्त मजलिस जश्न और ये से वो नहीं पड़ता। लेकिन इतनी कम एज में इन्होंने इतने अच्छे से तिलावत करना की ज़ियारत, मुझे इन लोगों ने, मैं इसमें फ़ख्र महसूस करता हूँ कहने में कि उसके बाद से मैं जुमे को पढ़ने लगा हूँ। जब से इन लोगों ने, हमारे बड़े साहबजादे ने पढ़ के बताया कि जुमे को ये ज़ियारत, और ये ज़ियारत मखसूस है जिन्होंने पढ़ी, जुमे को मैंने भी फर्स्ट टाइम सुनी। इमाम ज़माना थी, अगर आप सर्च करेंगे तो इमाम ज़माना ज़ियारत बरोज़ जुमा,
واہ، یہ مخصوص زیارت امام زمان واہ کی واہ، بروز جمعہ. یہ میں نے فرسٹ ٹائم تو میں نے یہ ہمیں اس کا پھل کیا ہے، بات یہ ہے، کیا اللہ بات کی ہے، کام کیا ہے. بات ہے، سبحان اللہ. جی ناظرین، اب وقت ہوا جاتا ہے افطار کا، اور ہم انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم افطار اپنے بچوں کو روزہ کشائی بھی اس اسٹوڈیو میں کرائیں گے. آپ بس میں آخر میں، کیونکہ آج علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ بہترین پڑھتے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ کوئی منقبت ضرور ہمارے ناظرین کو سنائیں، اور ہم اسی منقبت پہ اپنے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ سلسلہ اگلے پروگرام میں ہم آپ دوبارہ ہمارے ساتھ کوئی ایک روزے دار موجود ہوگا، تو آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. بدلی سے چاند نکلنے دو، پھر روشنی ہوگی تاروں میں، جب فقر قلیل آ جائے گا تب کھلیں گے پھول انگاروں میں. ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، ایک ہم ہی تو ہیں جو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے. جب بادل کڑ کڑکیں گے، جب بجلی چمکے گی، بجلی کی چمک ڈھونڈے گی انہیں، بجلی کی چمک ڈھونڈے گی انہیں، جو لوگ چھپے تھے غاروں میں. ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے. جی ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دونوں جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، گل زہرا، اور ان دونوں سے چاہوں گا کہ روزہ کھولیں، اور علی سے بھی چاہوں گا کہ علی آپ بھی بسم اللہ کریں. جی بیٹا، بسم اللہ، دعا پڑھ کے. علی، یہ آپ بھی روزہ کھولیں پلیز. جی ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت اب اختتام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ پروگرام ہفتہ اتوار کو آپ قائم ٹی وی کینیڈا پہ دیکھ رہے ہیں مسلسل. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہمارے ساتھ نئے مہمان ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خاور رضا نقوی. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. بدلی سے چاند نکلنے دو، پھر روشنی ہوگی تاروں میں، جب فقر قلیل آ جائے گا